بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینک والا جن، مصنف اے حمید، تیسری کتاب۔ زکوٹا حیران کھڑا شہر کے دروازے پر نستور کا کٹا ہوا سر دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ زکوٹا کو کبھی خیال بھی نہیں آ سکتا تھا کہ سامری کی جادو نگری میں آ کر اس کے گہرے دوست نستور کا سر کٹ جائے گا اور اسے دروازے پر لٹکا دیا جائے گا۔ جادو نگری کی بدروہیں، چڑیلے اور بھوت وہاں کھڑے نستور کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ رہے تھے، کئی ایک اسے پتھر بھی مار رہے تھے۔ زکوٹا وہیں سے واپس مڑا تاکہ اپنے دوستوں یاماگ صاحب اور عمرو ایار کو جا کر نستور کے افسوسناک انجام کی خبر سنائے۔ وہ چونکہ غائب تھا اور اس کے پاس کوہ کاف کے نیک جنوں کی پوری طاقت تھی، اس لیے اسے جادو نگری کا کوئی عام جن، بھوت یا چڑیل نہیں دیکھ سکتی تھی۔ زکوٹا اوپر اٹھا اور آہستہ آہستہ ہوا میں اڑتا واپس چلا گیا۔ اس کی بدقسمتی کے ایک جادوگرنی جس کا نام کلاچی تھا وہ بھی وہاں موجود تھی۔ اس جادوگرنی کلاچی نے ایک ایسا چلا کاٹا ہوا تھا جس کے بعد اس میں اتنی طاقت آ گئی تھی کہ وہ کوہ کاف کے غیبی جن کو بھی دیکھ سکتی تھی اور اس پر قابو پا سکتی تھی۔ جادوگرنی کلاچی کی جیسے ہی نظر زکوٹا پر پڑی، اس نے فوراً پہچان لیا کہ یہ کوہ کاف کا جن ہے۔ کلاچی فوراً غائب ہوئی اور اڑتے ہوئے زکوٹا کے پیچھے آ گئی۔ زکوٹا کو اپنے پیچھے ہوا کی لہروں میں ہلکا سا شور سنائی دیا۔ اسے مڑ کر دیکھا، اسے کچھ نظر نہ آیا۔ جادوگرنی کلاچی خاموشی سے زکوٹا کے پیچھے لگی رہی۔ جو ہی زکوٹا ویران پہاڑی علاقے میں آیا، جادوگرنی کلاچی نے دونوں بازو ہوا میں پھیلائے، اپنی طوطے جیسی ناک سکیڑی اور غوطہ لگا کر زکوٹا کے اوپر آ گئی۔ اوپر آتے ہی جادوگرنی کلاچی نے اپنا ہاتھ زکوٹا کی گردن کے ساتھ لگا دیا۔ ہاتھ لگتے ہی زکوٹا کا سارا بدن کانپ اٹھا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کا جسم ایک دم چھوٹا ہونے لگا اور پھر چھوٹے سے کھلونے جتنا چھوٹا ہو کر نیچے گرا۔ جادوگرنی کلاچی نے ایک ڈراؤنا کہکا لگا کر زکوٹا کو اپنی مٹھی میں دبوچ لیا۔ زکوٹا کے ہوش قائم تھے، وہ دیکھ بھی سکتا تھا، سن بھی سکتا تھا، سوچ بھی سکتا تھا، اس کی یادداشت بھی ٹھیک تھی، مگر وہ بالکل چھوٹا سا کھلونا بن گیا تھا اور جادوگرنی نے اسے اپنی مٹھی میں دبوچ رکھا تھا۔ زکوٹا پہلے غائب تھا، اگر جادوگرنی کے قبضے میں آتے ہی وہ ظاہر ہو گیا تھا۔ وہ جادوگرنی کلاچی کو بھی دیکھ سکتا تھا اور دیکھ رہا تھا۔ کلاچی کی ناک لمبی طوطے جیسی تھی، سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں۔ زکوٹا نے چیخ مار کر نعرہ مارا، زیبینوف! اس کا خیال تھا کہ وہ نعرہ مارنے کے بعد اپنی طاقت سے جادوگرنی کی مٹھی سے نکل جائے گا، مگر جادوگرنی کے طلسم پر زیبینوف کے نعرے کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ زکوٹا نے چلا کر کہا، اے بدعورت، تو کون ہے اور مجھے چھوٹا کر کے تو نے اپنے قبضے میں کیوں کیا ہے؟ میں تیرا دشمن نہیں ہوں۔ جادوگرنی کلاچی خرخری آواز میں بولی، میں جادوگرنی کلاچی ہوں، میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا، میں نے تمہیں پہچان بھی لیا ہے، تو کوہ کاف کا جن ہے۔ مجھے کوہ کاف کے کسی جن کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے تجھے اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ اگر میں تجھے چھوڑ بھی دوں تو بھاگ کر نہیں جا سکے گا۔ میں تیرے ارد گرد اپنے زبردست جادو کی شعاؤں کا دائرہ ڈال دیا ہے، تو اس کے دائرے سے نکلنے کی کوشش کرے گا تو آگ میں جل کر راکھ ہو جائے گا۔ زکوٹا نے دل میں سوچا کہ اس بلا سے نجات حاصل کرنی ہی ہوگی۔ وہ بولا، بدشکل کلاچی، مجھے چھوڑ دے، میرا واپس جانا بہت ضروری ہے۔ کلاچی جادوگرنی نے ایک مکروہ کہکہا لگایا اور گولی کی طرح ہوا میں اڑتی دو تین غوطے لگانے کے بعد سیاہ کالے بادل پہاڑوں کے پیچھے ایک جگہ جنگل میں اتر گئی۔ یہاں کالی کالی چٹانوں اور بڑے بڑے پتھروں کے درمیان ایک دروازہ بنا ہوا تھا۔ دروازے کے باہر پتھر کا ایک بہت بڑا پتلا ہاتھوں میں دو تلواریں لیے کھڑا تھا۔ کلاچی جادوگرنی نے پتھر کے پتلے کو کہا، اے پتھر کے شیطان، اس چھوٹے جن کو پہچان لے، اگر یہ یہاں سے باہر نکلے تو اس کو تلواریں مار مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ پتھر کے پتلے کے اندر سے آواز آئی، ایسا ہی ہوگا کلاچی۔ زکوٹا کو لے کر جادوگرنی اندر چلی آئی۔ اندر پہاڑی کھود کر بہت بڑی جگہ بنائی گئی تھی۔ چھت پر 4 پنجرے لٹک رہے تھے۔ یہ لوہے کی سلاخوں والے بڑے سے پنجرے تھے، چاروں پنجرے خالی تھے۔ جادوگرنی کلاچی نے زکوٹا کو ایک پنجرے میں بند کر دیا اور بولی، مجھے تمہارے جیسے کوہ کاف کے 3 اور جن چاہیے۔ 4 جن ہو جائیں گے تو میں اپنا خونی عمل شروع کر دوں گی۔ جادوگرنی کلاچی زکوٹا کے پنجرے کے قریب آ کر بولی، تمہارے ساتھ کوہ کاف سے ضرور دوسرے بھی جن آئے ہوں گے، مجھے بتا تیرے دوسرے ساتھی کہاں ہیں؟ زکوٹا نے جواب دیا، او خبیث جادوگرنی، میرے ساتھ دوسرا کوئی جن کوہ کاف سے نہیں آیا، میں اکیلا ہی سامری جادو نگری کی سیر کرنے کے لیے آ گیا تھا کہ تو نے مجھے اپنے قبضے میں کر لیا۔ جادوگرنی نے کہا،
تم جھوٹ بول رہے ہو. جس جن کا سر شہر کے دروازے پر لٹک رہا ہے وہ بھی کوہ کاف کا جن تھا. سامری نے اسے سزا دی اور اس کا سر کاٹ کر دروازے پر لٹکا دیا. وہ ضرور تمہارا ساتھی ہوگا. بول تمہارے دوسرے جن ساتھی کہاں ہیں؟ زکوٹا نے غصے سے کہا. مجھے کچھ معلوم نہیں، میں اکیلا آیا تھا. دفع ہو جا اب یہاں سے خبیث بدرو. جادوگرنی نے منحوس کہا لگایا. جاتی ہوں، میں تمہارے دوسرے ساتھیوں کی تلاش میں جاتی ہوں. میں انہیں بھی پکڑ کر چھوٹا بنا کر لاتی ہوں. اور جادوگرنی کلاچی کہا لگاتی غائب ہو گئی. اس کے غائب ہو جانے کے بعد زکوٹا نے غار کا جائزہ لیا. پنجرے کو ہاتھوں سے ہلایا. وہ اتنا چھوٹا ہو گیا تھا کہ پنجرے کی سلاخوں کو ہلا بھی نہیں سکتا تھا. سلاخیں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑی ہوئی تھیں اور اتنی پاس لگی ہوئی تھی کہ ان میں سے کوئی مکھی بھی نکل نہیں سکتی تھی. زکوٹا نے زیبی نوف کا نعرہ لگایا کہ چونٹی کا روپ بدل کر پنجرے میں سے نکل جائے، مگر نعرے کا کوئی اثر نہ ہوا. وہ جان گیا تھا کہ اس کی طلسمی طاقت کا اثر نہیں رہا. باقی تینوں پنجرے بھی خالی پڑے تھے. غار میں اور کچھ بھی نہیں تھا. زکوٹا وہاں سے نکلنے کی ترکیبیں سوچنے لگا. اس نے کئی بار کوششیں کی کہ اپنے چھوٹے سے جسم کو پنجرے کی سلاخوں میں سے باہر نکال کر لے جائے، مگر سلاخیں اتنی ساتھ لگی ہوئی تھیں کہ وہ کامیاب نہ ہو سکا. وہ تھک ہار کر بیٹھ گیا اور اپنے دوستوں یاماک سانپ اور عمرو عیار کے بارے میں سوچنے لگا کہ وہ اس کی واپسی کا انتظار کر رہے ہوں گے، مگر ان کو کیا معلوم کہ زکوٹا کس مصیبت میں پھنس گیا ہے. عمرو عیار اور یاماک سانپ کالے سیاہ پانی والے دریا کے کنارے ٹیلے کے اندر چھپے ہوئے تھے اور زکوٹا کا انتظار کر رہے تھے کہ واپس آئے اور ان کو بتائے کہ سامری کا محل وہاں سے کتنی دور ہے، کس طرف ہے. جب کافی دیر ہو گئی اور زکوٹا واپس نہ آیا تو یاماک نے کہا، زکوٹا کسی مصیبت میں نہ پھنس گیا ہو. اسے اپنے سر کا جو بال ہمیں دیا تھا اس کو دیکھتے ہیں. عمرو عیار اور یاماک سانپ جو اس وقت انسانی شکل میں تھے اور غیبی حالت میں نہیں تھے، جلدی سے دیوار کے پاس پڑے ہوئے اس پتھر کے پاس آ گئے جس پر انہوں نے زکوٹا کا بال رکھا ہوا تھا. جو ہی وہ پتھر کے قریب آئے کیا دیکھتے ہیں کہ زکوٹا کے بال کو آگ لگ چکی ہی تھی اور وہ ایسا سلگ رہا تھا. پھر ایک دم سے اس کو آگ لگ گئی اور بال سارے کا سارا جل کر راکھ ہو گیا. عمرو بولا، زکوٹا ضرور کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے. چلو یہاں سے نکل کر اس کو تلاش کرتے ہیں. یاماک سانپ بولا، یہ سامری کا سیارہ ہے، آگے سامری کی جادو نگری کی حد شروع ہو جائے گی، وہاں خطرہ ہوگا. ایسا نہ ہو کہ زکوٹا کی تلاش میں ہم بھی کسی مشکل میں پھنس جائیں. ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے تاکہ آزاد رہ کر اپنے دوست زکوٹا کی مدد کر سکیں. عمرو یار نے پوچھا، تو پھر کیا کریں، تم ہی بتاؤ. یاماک سانپ کہنے لگا، ہم دونوں غائب ہو کر یہاں سے نکلنا چاہیے. عمرو بولا، میں تمہیں اپنی زنبیل میں ڈال لیتا ہوں، اس طرح تم بالکل محفوظ ہو جاؤ گے. یاماک سانپ نے کہا، نہیں، میں باہر رہ کر خطرے کو دور سے محسوس کر سکتا ہوں. ہم دونوں ساتھ اڑیں گے. دونوں دوست عمرو یار اور یاماک سانپ ٹیلے کے اندر سے باہر نکلے اور غائب ہو کر زمین سے بلند ہوئے اور پہاڑوں کی طرف پرواز کرنے لگے. انہیں اتنا معلوم تھا کہ ان پہاڑوں کے پار سامری کی جادو نگری کی سرحد شروع ہو جاتی ہے اور زکوٹا بھی اسی طرف گیا تھا. جب زکوٹا سامری کی جادو نگری میں داخل ہو کر شہر کے دروازے کے پاس آیا تھا تو سامری کو پتہ چل گیا تھا کہ کوہ کاف کا ایک اور جن اس دنیا میں داخل ہو گیا ہے، مگر چونکہ زکوٹا کی پوری طلسمی طاقت اس کے پاس تھی اس لیے زکوٹا کے جسم کی لہریں سامری کی طلسمی ریڈار پر بڑی کمزور آ رہی تھیں اور سامری یہ پتہ کرنے میں ناکام رہا تھا کہ زکوٹا جن اس کے شہر کے کس حصے میں ہے. اس دوران کلاچی جادوگرنی نے زکوٹا کو اپنے قبضے میں کر لیا. اس کے قبضے میں آتے ہی زکوٹا چھوٹا ہو گیا تھا اور اس کے جسم سے نکلنے والی طلسمی لہریں اتنی کمزور پڑ گئی تھیں کہ سامری کے ریڈار پر ایک بھی لہر نہیں آ رہی تھی. سامری نے اسی وقت بالبطوڑی چڑیل اور اپنے سارے پہرے دار اژدہوں کو خبردار کر دیا تھا کہ وہ کوہ کاف سے ایک اور جن اس کی جادو نگری میں داخل ہو چکا ہے. جیسے ہی وہ نظر آئے اسے وہیں قتل کر کے اس کا سر کاٹ لیا جائے. بالبطوڑی سمجھ گئی کہ یہ وہی زکوٹا جن ہو سکتا ہے، کیونکہ زکوٹا جن کے ساتھ لاہور شہر کی فضا میں اس کا بڑا زبردست مقابلہ ہو چکا تھا. بالبطوڑی یہ بھی جانتی تھی کہ زکوٹا جن نستور کا دوست ہے اور وہ اپنے ساتھی یاماک سانپ کے ساتھ نستور کی تلاش میں ہے. چڑیل نے اپنے آپ سے کہا، ہو سکتا ہے کہ زکوٹا جن اپنے ساتھی یاماک سانپ کے ہمراہ سامری کی جادو نگری میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا ہو. میں انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، میں ان کے سر کاٹ کر سامری کے دربار میں لے کر جاؤں گی اور انعام و اکرام حاصل کروں گی. بالبطوڑی کو کامئی ناگن کی بھی تلاش تھی. اسے کامئی ناگن کا بھی سر کاٹ کر سامری کے حضور پیش کرنا تھا. تیسری جانب جادوگرنی کلاچی بھی اس کھوج میں تھی کہ کسی طرح زکوٹا کے ساتھی مل جائیں اور وہ ان جنوں کو چھوٹا بنا کر ان سے زمین کے نیچے چھپے ہوئے ان خزانوں کا سراغ لگوانا چاہتی تھی جہاں تک جادو نگری کا جادو نہیں جا سکتا تھا.
نستور کا کٹا ہوا سر ابھی تک سامری کے دروازے پر لٹکا ہوا تھا۔ نستور کی سرکٹی لاش وہاں سے دور پہاڑوں کے درمیان ایک کھڈ میں اسی حالت میں پڑی تھی، جبکہ کامئی ناگن بالبطوری چڑیل سے جان بچا کر زمین کے اندر ہی اندر سفر کرتی ایک تالاب میں جا نکلی تھی، جہاں تالاب کے درمیان اونچی چٹان پر ایک بہت گھنا درخت اگا ہوا تھا، جس کی شاخوں نے سارے تالاب کو ڈھانپ رکھا تھا۔ آدھی رات کو جبکہ چاندنی نکلی ہوئی تھی، کامئی ناگن تالاب میں سے نکل کر گھنے درخت میں جا کر چھپ گئی۔ وہ نستور کے لاکٹ کی تلاش بعد میں کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت کامئی ناگن کے سامنے صرف ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طرح وہ شہر کے دروازے پر سے نستور کا کٹا ہوا سر اتار کر لائے، اس کو پہاڑی کھڈ میں پڑی ہوئی نستور کی لاش کی کٹی ہوئی گردن کے ساتھ لگائے اور پھر اسے زمین کھود کر وہیں احترام کے ساتھ دفن کر دے۔ اس کے بعد وہ نستور کے لاکٹ کی تلاش میں نکلنا چاہتی تھی۔ کامئی ناگن نے عہد کر لیا تھا کہ ایک تو وہ سامری کے قبضے سے نستور کا سلیمانی لاکٹ حاصل کر کے رہے گی، دوسرے وہ سامری جادوگر سے اپنے دوست نستور کے قتل کا بدلہ ضرور لے گی۔ خوبصورت خلائی لڑکی شرمین نے کامئی ناگن اور نستور کو جو اپنی ایلومینیم کی خلائی انگوٹھی دی تھی اور جس پر شیشے کی طرح چھوٹا سا کرسٹل جلا ہوا تھا، کامئی ناگن کے پاس ہی تھا، جو اسے اپنے منہ کے اندر منکے والی تھیلی میں رکھا ہوا تھا۔ کامئی ناگن اس وقت سانپ کے روپ میں تھی۔ اس میں ایک ہی کمزوری تھی اور وہ یہ کہ وہ غائب نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ گھنے درخت میں چھپ کر بیٹھی تھی۔ بالبطوری چڑیل کی کوئی چیخ اب سنائی نہیں دیتی تھی۔ کامئی ناگن سوچ رہی تھی کہ وہ نستور کا کٹا ہوا سر کیسے حاصل کرے۔ چڑیل بالبطوری نے چیخ مار کر ایک بار کچھ کہا تھا کہ میں نستور کا سر شہر کے دروازے پر لٹکا دیا ہے، اب تمہارا سر بھی کاٹ کر اس کے ساتھ لٹکا دوں گی۔ کامئی ناگن کو کم از کم اتنا ضرور معلوم ہو گیا تھا کہ نستور کا سر شہر کے دروازے پر لٹک رہا ہے۔ وہ سوچنے لگی کہ شہر کے دروازے پر سے اپنے دوست کا سر کیسے اتار کر اس کی لاش کے پاس لائے۔ ادھر عمرو عیار اور یاماگ سانپ غیبی حالت میں اڑتے اڑتے جب سامری کی جادو نگری کی سرحد میں داخل ہوئے تو انہیں جادو کی لہریں محسوس ہونے لگیں اور جھٹکے لگنے لگے۔ نیچے جادو نگری کا شہر انہیں نظر آنے لگا تھا۔ یاماگ سانپ اور عمرو عیار جلدی سے اڑتے اڑتے بہت نیچے آ گئے۔ وہ زمین سے 200-250 فٹ بلند ہو کر اڑ رہے تھے۔ عمرو بولا، جادو نگری سامنے آ گئی ہے، سامری کا محل بھی اسی شہر میں ہوگا، مگر زکوٹا کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ یاماگ سانپ کہنے لگا، ہمیں بڑا ہوشیار رہنا ہوگا عمرو، زکوٹا کو ضرور سامری کی بدروہوں نے پکڑ لیا ہوگا۔ عمرو عیار نے کہا، اس طرح تو سامری کی بدروہیں ہمیں بھی پکڑ لیں گی، ہمیں ضرور کسی غیر معمولی طاقت سے کام لینا چاہیے۔ یاماگ سانپ بولا، ہمارے پاس کوئی غیر معمولی طاقت نہیں ہے، بس جتنی طاقت ہے وہ پوری کی پوری ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کا ایک ہی فائدہ ہمیں ہے کہ ایک تو ہمارے جسم سے نکلنے والی لہریں بڑی کمزور ہو کر سامری تک پہنچتی ہیں اور ہمارا سراغ لگانے میں اسے مشکل پیش آئے گی۔ تو پھر زکوٹا کیسے پکڑا گیا؟ اس کے پاس تو پوری کی پوری طلسمی طاقت موجود تھی۔ عمرو عیار کے اس سوال پر یاماگ سانپ کہنے لگا، ہو سکتا ہے کہ زکوٹا پر کوئی دوسری بلا نازل ہو گئی ہو، یہ سامری کی جادو نگری ہے، یہاں خلاؤں کی بڑی خطرناک بلائیں چکر لگاتی رہتی ہیں۔ عمرو عیار اور یاماگ سانپ انسانی شکل مگر غیبی حالت میں اڑتے اڑتے ابھی سامری کی جادو نگری کے دروازے تک نہیں پہنچے تھے کہ اچانک انہیں ایک زبردست جھٹکا لگا اور وہ نیچے گرنے لگے۔ عمرو، سامری کی بدروہوں نے حملہ کر دیا ہے، یاماگ سانپ نے خبردار کیا۔ عمرو بولا، نیچے گرتے ہی دائیں جانب نکلنے کی کوشش کریں گے، گھبرانا نہیں۔ مگر انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ حملہ سامری کی بدروہوں نے نہیں کیا تھا، بلکہ یہ حملہ جادوگرنی کلاچی نے کیا تھا، جس نے ان دونوں کو دیکھ بھی لیا تھا اور پہچان بھی لیا تھا کہ کوہ کاف کی مخلوق ہے اور ان میں سے ایک کوہ کاف کا سردار سانپ جن بھی ہے۔ کلاچی جادوگرنی غوطہ لگا کر ان کے نیچے آ گئی۔ جادوگرنی نے بھی غیبی حالت میں تھی اور وہ اتنی زبردست اور طاقتور جادوگرنی تھی کہ یاماگ سانپ اور عمرو عیار اسے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ جیسے ہی عمرو عیار اور یاماگ سانپ زمین پر گرے، جادوگرنی کلاچی غوطہ لگا کر ان کے اوپر آ گئی۔ اوپر آتے ہی جادوگرنی نے اپنا ایک ہاتھ یاماگ سانپ کی گردن پر اور دوسرا ہاتھ عمرو عیار کی گردن پر رکھ دیا۔ ہاتھ لگتے ہی دونوں کو اپنے جسم میں گرم لہریں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئیں اور وہ دونوں غیبی حالت سے ظاہر ہو گئے اور چھوٹا ہونا شروع ہو گئے۔ دیکھتے دیکھتے دونوں اتنے چھوٹے ہو گئے کہ کھلونے لگنے لگے۔ اب وہ دونوں جادوگرنی کو بھی دیکھ رہے تھے کیونکہ جادوگرنی کلاچی نے اپنا آپ ظاہر کر دیا تھا۔ عمرو عیار نے چلا کر کہا، اے بدرو، ہمیں کیوں پکڑا ہے؟ جادوگرنی نے مکروہ کہا لگایا اور بولی، تمہیں اپنے آپ پتہ چل جائے گا۔ جادوگرنی نے یاماگ سانپ اور عمرو عیار کو اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں بند کیا اور پرواز کرتی ہوئی اپنے غار میں آ گئی۔ زکوٹا پہلے سے پنجرے میں بند تھا اور اس نے اپنے دوستوں کی ہلکی ہلکی خوشبو محسوس کر لی تھی۔ جادوگرنی کلاچی نے یاماگ سانپ اور عمرو عیار کو بھی الگ الگ پنجروں میں بند کر دیا اور کہا مار کر بولی،
تم کہتے تھے کہ تمہارے ساتھی نہیں ہیں، میں ان کو بھی لے کر آئی ہوں، اب تمہارے چوتھے ساتھی کی تلاش میں جا رہی ہوں۔ جانے سے پہلے جادوگرنی نے لٹکتے ہوئے پنجروں میں ارد گرد نیچے زمین پر ایک گول سا دائرہ کھینچ دیا۔ یہ تلسمی دائرہ تھا۔ وہ چیخ کر بولی، اس دائرے سے باہر نکلو گے تو جل کر بھسم ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر جادوگرنی غائب ہو گئی۔ یاماک سانپ اور امرویا نے زکوٹا کو پنجرے میں دیکھ لیا تھا۔ زکوٹا نے بھی اپنے دوستوں کو دیکھ لیا تھا۔ وہ بڑے چھوٹے چھوٹے تھے اور پنجرے میں اس طرح بند تھے جس طرح ننھی ننھی چڑیا بند ہوتی ہیں۔ امرویا نے کہا، زکوٹا، خدا کا شکر ہے کہ تم زندہ مل گئے، مگر یہ کس حالت میں ملے ہو کہ بالکل شکرقندی جتنے چھوٹے ہو گئے ہو؟ زکوٹا بولا، یہ کوئی جادوگرنی ہے، جس طرح سے تمہیں اپنے قبضے میں کیا ہے اسی طرح مجھے بھی اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ یاماک سانپ نے کہا، ہم شہر کی فصیل کے اوپر اڑ رہے تھے کہ اس خبیث عورت نے ہم پر حملہ کر دیا۔ امرویا نے پوچھا، نستور کا کچھ پتہ چلا؟ زکوٹا نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، اپنے دوست نستور کی بری خبر سناتے ہوئے میرا دل کانپ جاتا ہے، میں تمہیں کیسے ایک بری خبر سنا دوں؟ یاماک سانپ اور امرویا ایک دم چپ ہو گئے۔ زکوٹا بولا، اگر تمہاری نگاہ شہر کے دروازے پر پڑ جاتی تو تمہیں نستور کے دردناک انجام کا اپنے آپ پتہ چل جاتا۔ یاماک سانپ نے کہا، خدا کے لیے جلدی بتاؤ کہ ہمارے دوست کے ساتھ کیا گزری ہے؟ زکوٹا بولا، سامری نے نستور کو قتل کر کے اس کا سر شہر کے دروازے پر لٹکا دیا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے شہر کے دروازے پر نستور کا سر لٹکا ہوا دیکھا ہے۔ کاش میں یہ سب کچھ دیکھنے سے پہلے ہی مر گیا ہوتا۔ یاماک سانپ اور امرویا ایک دم اداس ہو گئے۔ زکوٹا نے بتایا کہ نستور کی لاش کی کچھ خبر نہیں ہے، وہ بھولا بھالا نیک دل جن تھا۔ ایار سامری کے پھندے میں پھنس گیا اور جان گنوا بیٹھا۔ مجھے اپنے دوست کی موت کا گہرا دکھ ہے، امرویا نے کہا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا کوئی کاف کے جن قتل ہو جانے کے بعد سچ مچ مر جاتے ہیں؟ زکوٹا چونکہ خود بھی کوئی کاف کا جن تھا کہنے لگا، کوئی کاف کے جن انسانوں کی دنیا میں نہیں مرتے، لیکن سامری کی دنیا میں اگر انہیں قتل کر دیا جائے یا انہیں آگ لگا دی جائے تو موت کے بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں۔ نستور اس لیے مر گیا کہ اس کا سلیمانی لاکٹ اس کے پاس نہیں تھا، اس کی طاقت ختم ہو چکی تھی، اسے اس حالت میں سامری کی دنیا میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یاماک سانپ اداس لہجے میں بولا، اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح نستور کا سر شہر کے دروازے سے اتار کر اپنے پاس رکھ لیں، پھر اس کی لاش کو تلاش کریں گے اور اسے بڑے احترام سے دفن کر دیں گے تاکہ نستور کی روح کو سکون مل سکے۔ امرو بولا، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کی جادوگرنی کی قید سے نکالا جائے اور ہم جو چھوٹے چھوٹے شکرقندیوں جتنے بن گئے ہیں پھر سے بڑے ہو جائیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور کوئی رستہ ہی نظر نہیں آتا۔ زکوٹا نے مایوس ہو کر یہ الفاظ کہے اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔